وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 1۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، سو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور تم خود کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا أليما۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے دائرے میں داخل فرما لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 1۔ لیکن اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں سورہ دہر کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورت کے مضامین، یعنی سورہ مرسلات کے مضامین کو بھی مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے اور اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ مرسلات سامعین کرام سورہ وہی تسلسل ہے۔ اگلی جو صورت آنے والی ہے سورہ نبا، اور یہ 4-5 صورتیں، تمام ان صورتوں کا موضوع جو ہے وہ قیامت ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے اور ضرور آ کر رہے گی۔ اور یہ جو صورت ہے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو کچھ قسمیں ہیں، وہ اس کا بھی تذکرہ کریں گے، لیکن جو اس کا مدعا ہے صورت کا وہ یہی ہے کہ انما توعدون لواقع، تم سے جو وعدہ قیامت کیا جا رہا ہے تو وہ ضرور پورا ہو کے رہے گا، واقع ہو کے رہے گا۔ تو بہرحال اس صورت میں، اچھا اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں۔ والمرسلات عرفاً، یہ ہواؤں کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں نرم اور خوشگوار ہواؤں کی قسم، عرفاً جو پے در پے چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفاً، پھر تند و تیز ہواؤں کی قسم جو شدید جھونکوں سے چلتی ہیں۔ والناشرات نشراً، اور ان
کی قسم جو بادلوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہیں، منتشر کر دیتی ہیں، فالفارقات فرقا، اور پھر وہ ہوائیں کہ جو انہیں ان میں فرق کر دیتی ہیں، پھاڑ کے جدا جدا کر دیتی ہیں، ان کی قسم، فالملقیات ذکرا، اور پھر وہ جو نصیحت لانے والی ہیں، عذراً اور نذراً، حجت تمام کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، اور یہ تمام جو ہیں اس بات پر دلیل ہیں کہ انما توعدون لواقع، کہ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کے رہے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہوائیں ہیں سامعین کرام، اب یہ جو قسمیں ہیں یہ دراصل دلائل ہیں۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، جو یعنی یہ قسمیں ہیں نا، یہ 5-6 آیات جو ہیں یہ قسمیں ہیں، اور قسم ہمیشہ دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یعنی یہ صرف دلائل ہیں کس چیز کے قیامت قائم ہونے والی ہے۔ دیکھیں قیامت ابھی تک تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، اس کا صرف وعدہ کیا جا رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے، اس پہ ہم نے بات بھی کی ہے، تھوڑا سا مزید میں اس پہ بات کر لیتا ہوں کہ جزائے اعمال جو ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے، کائنات میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہر تخلیق اپنا مقصد اور اس کو کرنے کا طریقہ جانتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر تخلیق اپنا مقصد تخلیق، اپنا کام، اس کا طریقہ جانتی ہے، جو کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر تخلیق میں یعنی شامل کر دیا ہے جبری طور پہ۔ یعنی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ جو اس کا طریقہ کار ہے وہ اس سے انکار کر دے، یا اس کی یعنی جس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے تو اس سے انکار کر کے کسی اور راہ پہ چل پڑے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آم کی گٹھلی اگر آپ بوئیں گے تو کبھی بھی اس سے کھجور نہیں ہوگے گی، کھجور کی گٹھلی اگر بوئیں گے تو اس سے کبھی انگور نہیں نکلے گا، گدھے کے بچے سے کبھی اونٹ نہیں پیدا ہو سکتا، گدھی سے کبھی اونٹ نہیں پیدا ہو سکتا، انسان سے کوئی اور جانور نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ دیکھیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین جاری ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں، اور یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ یہ بات ہم سوچتے تو نہیں ہے، لیکن ہر چیز میں اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے، اس کی ترقی کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں، اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کیا کہ وہ کام بخیر و خوبی کر رہی ہے، بتمام احسن کر رہی ہے، جس کام کے لیے جو چیز پیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کائنات کی ہر شے مطیع ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے سامنے مطیع ہے، اور وہ جبری طور پہ یا خوشی سے۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا فقال آتینا طائعین، آسمان و زمین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیت میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر میں نے کہا کہ تم آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی جس مقصد کے لیے میں تمہیں پیدا کر رہا ہوں وہ تم ضرور کرو گے اے آسمان و زمین اور جو اس میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے کریں گے، تمام تخلوقات نے کہا کہ ہم خوشی سے۔ تو یہ تمام جو ہے اشیاء اپنا اپنا مقصد تخلیق، وہ جو آیت میں نے ابھی پڑھ کے سنائی تھی نا آپ کو کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنی صلات یعنی اپنا مقصد حیات اور اس کو کرنے کا طریقہ، وہ تسبیحہ، تسبیح کیا کہتے ہیں، مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو کرنے کا طریقہ جانتی ہے، اپنا مقصد اور اس کو کرنے کا طریقہ انجام دے رہی۔ اچھا اب بات اصل میں ہم بات کر رہے ہیں یوم قیامت کی، اصل میں ہم بات کر رہے ہیں جزائے اعمال کی۔ انسان وہ مخلوق ہے، ہر چیز کا تخلیق کا مقصد ہمیں نظر آ رہا ہے۔ چکن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، مرغی کو، شیر کا کیا کام ہے،
گدھے کا کام ہے، گھوڑے کا، اونٹ کا، ہر ایک کی مختلف غذائیں ہیں، کام ہے. پھر یہ گائے، بیل، بھینس، بکری، ان کے سارے کام جو ہیں ہمیں معلوم ہے. گائے کا کام کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے، بھینس کا کام کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے، بکری، بکرا، دمبا، دمبی، یہ سارے اس کے جو ہیں مختلف، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہمیں معلوم ہے اور ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. اسی طرح کائنات میں جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس میں صفات رکھی ہیں تو وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، ہر چیز نے سر جھکایا ہوا ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. بہرحال تو اچھا، اب یہ ہے نا کہ ہر چیز کا ایک مقصود ہے اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہر چیز کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہمارے سامنے ہے. گائے ہے، مثال کے طور پہ گائے ہے، بیل، یہ سارے جانور جو ہیں تو ان کا مقصد انسان کو فائدہ دینا ہے، بس کھا پی کے ختم. آج گائے کے پائے پک رہے ہیں، کل اس کی سیری پکے گی، پرسوں اس کا دماغ پکے گا، پھر اس کی رانوں کو روسٹ کیا جائے گا، پھر اس کی چانپیں بنیں گی، اور پھر اس کا قیمہ، یعنی جو نرم گوشت ہے اس کا قیمہ بنے گا، اس کے کوفتے بنیں گے. یہ سارے جو آپ کھا پی رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تقسیم کیا ہے، کام تقسیم ہے. گائے کی ہر چیز جو ہے کام کی ہے. مثال کے طور پہ گائے جو ہم یہ جانور استعمال کرتے ہیں ان کا چمڑا کام کا ہے، ہڈیاں جو ہے اس کو بعضوں کو ہم چبا لیتے ہیں، بعضیں پھر ہڈیاں کام آتی ہیں ان کا، وغیرہ وغیرہ کام ہے. کوئی ایسی چیز، یعنی گوبر تک آپ کھاد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے. گائے دودھ دیتی ہے آپ کو، مثال کے طور پہ اس سے آپ دہی بنا لیتے ہیں. دہی سے جو ہے یعنی دودھ سے بالائی، اور بالائی سے مکھن، اور مکھن سے گھی، اور اس سے کریم وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی داستان ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد حیات ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پورا ہو رہا ہے. انسان جو کہ مقصود کائنات ہے، اس کا مقصد بظاہر اس عقل کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مقصد کیا ہے. اب دنیا تو اس کا مقصد ہو نہیں سکتی، اس کا وجود کسی کے کام کا نہیں ہے، دیگر مخلوقات کے کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے. اس کو آپ جلا دیتے ہو یا مٹی میں دبا دیتے ہو یا اس کی راکھ کو اڑا دیتے ہو، بات ختم ہوگی. اس کی زندگی میں جو کچھ اسے حاصل ہوتا ہے وہ تو حاصل ہوتا ہی نہیں ہے اسے. یعنی زندگی میں انسان کو آج کل تو ہم نے دنیا کو مقصد حیات بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا تو ہمارے پلے پڑنی نہیں ہے. آپ آدھی دنیا کے اگر مالک بھی بن گئے تو موت کے وقت جو ہے وہ سب کچھ جو ہے آپ کے نام سے نکل جائے گا. یہ صرف جو ملکیت ہے یہ کاغذات میں آپ کی نام کی حد تک ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان کے زندگی کا مقصد ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھتے نہیں ہیں، اور پھر بے مقصد زندگی گزار دیتے ہیں، اور پھر باطل کو مقصود بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے آج باطل کو مقصود بنا کے زندگی گزار رہے ہیں. باطل کیا ہے؟ ما سوی اللہ سب کچھ باطل ہے. ایک لڑکا لڑکی کی محبت میں جان دے دیتا ہے، ایک شخص پیسے کی محبت میں جان دے دیتے ہیں. میں مثال کے طور پہ ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں انسان پیسے کے لیے. ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، پیسہ پیسہ کرتے جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. کچھ ہاتھ کو لے جا تو نہیں سکتا. لڑکے نے جان دے دی لڑکی کے لیے تو بس بات ختم ہو گئی. یعنی ہمیں کچھ منزل نہیں نظر آ رہی، کوئی مقصود نہیں نظر آ رہا، پھر اس کا زندگی کا نتیجہ بھی نہیں نظر آ رہا. بظاہر قرآن کو اور یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کو ذرا اگر آپ ایک طرف رکھ دیں اور آپ اپنے عقل سے سوچیں اور مجھے یہ بتائیں کہ انسان جو کہ مقصود کائنات ہے، یہ تو عقل مانتی ہے کہ ہاں یہ انسان اس کا مرکزی بینیفیشری ہے، فائدہ اٹھانے والی ذات جو ہے اس کائنات سے وہ حضرت انسان کی ہے. اب انسان کا کیا مقصد ہے آپ مجھے نہیں بتا سکتے.
اور ہم نے تو مقصود بنا لیے ہیں باطل. دیکھیں یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے جو ہم کٹ کے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل سے اپنے مقاصد بنا لیتے ہیں اپنی، کہ بھئی اب تو مجھے اسی کے لیے جینا ہے. اب کرکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی خود بھی کرکٹر بنوں گا اور بس مجھے تو اب میری زندگی تو اب کرکٹ ہے، میں اپنے بچوں کو بھی کرکٹر بناؤں گا، مثال کے طور پہ عرض کروں. یا یعنی بھلے آپ دیکھ لیں، میں اب کیا اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں، وہ تو پھر ایک شرمندگی بن جائے گی نا. زندگی بندگی کے لیے ہے اور بندگی کو اگر آپ فراموش کر دیں گے تو یہ تو شرمندگی ہے. ساری ہم شرمندگی میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کا خود اپنا کیا حال ہے. آپ سے میری مراد اس معاشرے کا بنا کسی مقصد کے جی رہے ہیں. مقصد ہے تو باطل ہے، حق مقصود ہی نہیں ہے. پھر نہ زندگی کا کوئی ہمیں مقصد یعنی عقلی طور پہ نظر آتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ انسان نے ترقی کی، پہلی جنگ عظیم آ گئی، پھر ترقی کی، دوسری جنگ عظیم آ گئی. اب یہ جو یعنی کیا آخر یہ آپس میں دنیا جو ہے لڑ رہی ہے، ایک جو ہے اپنی یعنی ظاہری جو بادشاہت ہے اس کو بڑھانے کے لیے. مثال کے طور پہ آج کل امریکہ بہادر ہے، پھر چین کہہ رہا ہے کہ نہیں میں مستقبل کی طاقت میں ہوں. آج 2019 کی بات ہے. پھر دونوں اس میں تجارتی جنگ بھی ہو رہی ہے اور پھر دونوں ایک دوسرے پر غالب آنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے اچھے ہتھیار بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن آپ دیکھ لیں نا، اسلام اور ہدایت کو ایک طرف رکھ کے دیکھیں کہ آج دنیا کس فضولیات میں لگی ہوئی. یہ فضولیات ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں. یہ فیشن ویک ہے اور یہ مدر ڈے ہے اور یہ فادر ڈے ہے اور یہ سارے آپ یہ ارتھ ڈے ہے، یہ لائٹ ڈے ہے، پتہ نہیں کیا کیا. لیکن یہ ہے کہ ہم فضول زندگی گزار رہے ہیں. آج کا انسان بلکہ آج کا مسلمان اس نے اپنے رب سے کٹ کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے رب سے جوڑ کے نہیں بلکہ کٹ کے رہنا ہے. یہ ایک بہت یعنی ایسی بات ہے کہ بہت افسوسناک بات ہے. آج کے میں نے آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے مسلمان نے من حیث القوم یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے کٹ کے جینا ہے. اسلام کو ہم اپنی مرضی کی تشریح کریں گے. اسلام کی تشریح ہر ایک آپ دیکھ لیں، جو بھی فرقہ واریت ہے ہمارے یہاں، تو ہر ایک فرقہ اپنی اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر رہا ہے اور پھر اس پہ مستقیم بھی ہے. اب کوئی فرقہ اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیوبندی جو ہے وہ بریلوی بننے کو تیار، بریلوی جو ہے وہ دیوبندی بننے کو تیار نہیں ہے، اور اہل حدیث جو ہے وہ شیعہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، اور یہ مذہب میں ہم نے تفریق پیدا کر دی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی خاص مقصد تو نہیں ہے. عام طور پہ بے مقصدیت ہم پر غالب ہے. اور یہ تو میں دین کی بات کر رہا تھا، لیکن اگر آپ عوام کی بات کریں تو وہ بالکل اس کا یعنی العوام کل انعام کی مثال ہے. عوام جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی طرح. مثال کے طور پہ جانور کا میں اسے نام یہ قرآن نے بھی لیا ہے، اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا. ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو بنا کسی مقصد کے یا باطل مقاصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ کوئی روایتی کم قسم کی باتیں کم از کم میں تو نہیں کر رہا آپ سے کہ میں آپ کو نصیحت کرتا چلا جاؤں، آپ اس سے منہ پھیر کے سنتے رہیں اور قرآن سنیں، اور پھر اس کے ساتھ خاتون خانہ ہے وہ مٹر آئے ہوئے ہیں گھر میں،
وہ درس بھی لگا دیا ہے اس نے، مٹر بھی چھیل لی ہے، یا درس کچن میں جو ہے درس اس نے لگا لیا ہے، پھر آلو گوشت بھی پک رہا ہے اور درس بھی سن رہے ہیں. نہیں، یہ تو ایک توجہ مانگتا ہے. درس سننا اگر آپ کو ہے تو مکمل توجہ سے اس کو سنیں تو تب بات ہوگی. یہ بات میں آپ کو کہہ دے رہا ہوں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن سننے کے آداب یہ ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو. یہ نہیں کہ آپ بر زبان اللہ اللہ در دل گاؤ خر، آپ کے ہاتھ میں کچھ اور کام چل رہا ہے اور کسی اور طرف بھی دھیان ہے اور بس. بہرحال یہ، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ مضمون سورہ مرسلات کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں. قیامت کا تذکرہ ہے. قیامت کیا ہے؟ جزائے اعمال کا دن ہے. ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے، لیکن ہم تو اس پر یقین نہیں رکھتے. آج کا مسلمان روز قیامت پر یقین نہیں رکھتا. اس کا نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ روز حشر پر یقین ہے، نہ عذاب قبر یا ثواب قبر پر یقین ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو یہ جانتا ہے، نہ اس کو مانتا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کے لیے تیار ہے آج کا مسلمان. بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ کو سوچنا ہوگا، اور اس کا اگر آپ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو اس کا خراب اثر ضرور آپ پر پڑے گا. گزشتہ صورت میں آخری جو بات تھی کہ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ظالم لوگ جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو فالو نہیں کرتے، یہ ظالم ہے. اور ظلم یہ اپنے اوپر کر رہے ہیں، جس کے اس ظلم کے نتیجے میں ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اب دیکھیں، یہ تو ایک لمبا مضمون ہے لیکن میں تو بیان کرتا رہتا ہوں. اور یہ خاص طور پہ یہ ہوائیں، اب انسان کو قائل کون کرے؟ لیکن وہ مضمون میں نے ابھی آدھے میں چھوڑ دیا، تھوڑا سا اس کی کرتا ہوں، اس کو مکمل کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یعنی ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری تخلیقات انسان کے لیے ہو اور جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کیا ہو، کوئی اس کا مقصد ہی نہ ہو. آج کل دیکھ لینا، یعنی اگر روز آخرت سے ہم انکار کر دیں، نہ مانیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم ہے، ظلم کرتا رہے، زندگی گزارے اور لوٹ کھسوٹ کر کے زندگی گزارے تو اس کو کوئی نہ سزا ملے گی. جو نیکوکار ہیں، جو اچھے اخلاق والے ہیں، وہ لوگ بھی زندگی گزار کے ظلم سہ کے اپنے اوپر ظلم سہ کے زندگی گزار دیں، ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا. یہ تو بالکل تصور غلط ہے. یعنی ایک تصور یہ قائم کر لینا کہ ہماری اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، نمبر ایک. پھر یہ ذہن بنا لینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی خاص مقصد نہیں ہے. بس یہ میں دیکھیں، میری تو ماشاءاللہ عمر ہو گئی ہے 63 سال. اب یہ ساری زندگی میں یہ باتیں سنتے اور تحقیق کرتے یا سنتے ہوئے گزار دی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک شغل بنایا، یہ کائنات جو انسان کو پیدا کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک شغل ہے. اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے دل میں کیا ہے. یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے ایسا کہنا. کیا آپ ایسا کہیں کہ مخلوق کو اس نے وہ مقصد حیات بتایا ہی نہیں اور یہ زندگی ایک راز ہے؟ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں. یہ زندگی ایک راز ہے. بھائی راز تو نہیں ہے، یہ تو ایک کھلی کتاب کی صورت میں ہے انسان کی کہانی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلیفۃ اللہ ہے، یہ اس کو خلیفہ بننا ہے، اس میں استعداد موجود ہے. گائے دودھ دیتی ہے، مثال کے طور پہ دودھ ہماری ضرورت ہے. اگر گائے کہے کہ بھائی کوئی کہے
کہ یہ یا گائے کہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میں آج سے دودھ نہیں دوں گی، یا بس اتنا دوں گی کہ میرے بچے کے لیے کافی ہو، تو یہ بات تو غلط ہے کہ وہ کہے کہ میں اتنا دودھ نہیں دے سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا یعنی سوچنا بھی غلط ہے کہ ہماری تخلیق بے مقصد ہے، یا ہم کسی کام کے نہیں ہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا، کھا لے پی لے جی لے۔ ہمارا رویہ عام طور پہ کیا ہے؟ کھا لے پی لے جی لے۔ اچھی زندگی ہم صرف دنیا کی زندگی کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم نہیں جی رہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آج اللہ کو بھلا کے اور اللہ سے کٹ کے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے جڑنا چاہیے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں ایک چانس دیا ہے۔ چانس کیا ہے؟ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ۔ چانس یہ ہے کہ بھئی چلو فاستقیموا الیہ واستغفروہ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں ایک نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بہرحال سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ہم نے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اگر ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے دل تو ہے، قلب میں نے دیا ہے سمجھ کے لیے، لیکن وہ سوچتے نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، میں نے ان کو آنکھیں دی ہیں، یہ حق سننے کے لیے تیاری نہیں۔ آج کا انسان مسلمان حق سننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے درس پڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، لیکن بس لوگ ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں اور درس سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فی الوقت میرے جو سبسکرائبر ہیں یوٹیوب پہ وہ کوئی 170 تک پہنچ رہے ہیں، لیکن جو سبسکرائبر بھی ہیں وہ بھی درس سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس وہ نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے اور بس وہ کہتے ہیں چلو چھوڑو پھر دیکھیں گے۔ عام طور پہ یعنی آپ دیکھ لیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی میرا درس دیکھ لیں، میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں اور کسی کی بات ہی نہیں کر رہا۔ 170 تو 170 چلو 150 تو اس کو سن لیں، ایک درس کو 150 آدمی تو سن لیں، لیکن آپ میرے درس کو اٹھا کے دیکھیں، وہ 2 3 4 5 یعنی یوٹیوب پہ جو میرے درس اپلوڈ ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، تجربے کے طور پہ دیکھیں۔ جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم سبسکرائب کیا ہے کہ ہم اس درسوں کو سنیں گے، وہ بھی کہتے ہیں یار اب کیا آدھا گھنٹہ کیا سننا اس کا، چھوڑو یار، کوئی مزے کی، کوئی ریفریشنگ، کوئی انٹرٹینمنٹ کی وہ دیکھ لو، کوئی آلو بھجیا کی ترکیب دیکھ لو، کوئی اسپیگیٹی، نئی قسم کی اسپیگیٹی کی ترکیب آئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ساری صورتحال ایسی ہے کہ آج کا انسان سوچنے سمجھنے، سننے سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قرآن کے حساب سے ہماری مثال جو ہے وہ جانوروں کی سی ہے۔ جانور کچھ پتہ نہیں، کسی آپ جانور کا نام لکھ، بعض لوگ جانور کا نام لکھ دیتے ہیں نا، گائے کا، وہ عید قربان کے جب میلے وغیرہ آتے ہیں جو ناز و نام سے جانوروں کو پالتے ہیں زیادہ پیسوں کے لیے، وہ جانور کا نام بھی رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ کسی میلے میں آئے ہوئے جانور سے آپ انٹرویو لیں نا کہ بھائی خوش آمدید اے گائے، تمہارا کیا نام ہے، کہاں سے آئی ہو، کہاں جا رہی ہو، کیا ارادے ہیں؟ بے نہیں، اسی گائے کی طرح ہماری مثال ہے کہ نہ ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہے کہ ہم کون ہیں۔ گائے کو بھی اپنی حقیقت، وہ تو عقل ہی نہیں ہے نا، لیکن گائے کو بھی اپنی حقیقت نہیں معلوم، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں۔
اس کائنات میں ہمیں اپنا رتبہ نہیں معلوم، اپنی حقیقت نہیں معلوم، اپنا مقصود نہیں معلوم، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے. آپ کے مسائل بس دنیا تک محدود ہیں کہ بھئی وہ تو بس میرے تو اپنے مسائل اتنے ہیں، مجھے ان باتوں کے لیے وقت نہیں ملتا. بعض لوگوں سے پوچھو نا، میں ایسے پوچھتا ہوں، بھئی ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، صبح دکان پہ جاتے ہیں، شام کو گھر لوٹتے ہیں، پھر کھانا پینا کر کے سو جاتے ہیں، صبح پھر دکان. یعنی اتنی دیکھیں وہ ہے. بہرحال میں یعنی صرف ہم پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفاً. ترجمہ سنا دیں. والمرسلات عرفاً، نرم و خوشگوار ہواؤں کی قسم جو پے در پے چلتی ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. والمرسلات عرفا. By those unleashed in succession. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.